الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں امجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف تلاوت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا سید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ. ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے
یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں اور ترقی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں اور ایک نعت شریف پڑھنے کے لیے حافظ محمد عثمان سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں اور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعتیہ اشعار سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل۔ ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ تو بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے، ہمیں
ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، جگائیں گے اس امت کو، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بنے گا جو رکاوٹ تو بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ ہمیں اس بات میں دوستوں یہ جرأت دی بخاری نے، ہمیں اس بات میں دوستوں یہ جرأت دی بخاری نے، ہمیں اس بات میں دوستوں یہ جرأت دی بخاری نے، یہ جرأت دی بخاری نے کہ مرزے کی خباثت کو تمہیں بس عام کرنا ہے، کہ مرزے کی خباثت کو تمہیں بس عام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بنے گا جو رکاوٹ تو بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ محمد نے یہ فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل، محمد نے یہ فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل، محمد نے یہ فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل، کہ میں ہوں آخری مرسل، ہمیں اعلان یہ دوستوں صبح اور شام کرنا ہے، ہمیں اعلان یہ دوستوں صبح اور شام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بنے گا جو رکاوٹ تو بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي بعدي 30 كذابون دجالون وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ایمان کی دولت سے مالا مال فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس ایمان کو سمجھنے کی، اس ایمان پر جمنے کی، اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہ ایمان ہماری ضرورت ہے اس وقت جب تک ہم دنیا میں رہیں، اور تب تک جب ہم اس دنیا سے اپنے وقت پر روانہ ہونے لگیں. جیسے دنیا میں آتے وقت ماں کا دودھ پینے سے پہلے ہمارے کانوں میں ایمان کی اذان پہلے دی گئی، دودھ کا گھونٹ بعد میں ملا. بالکل اسی طرح ہماری ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اپنے وقت پر دنیا سے روانہ ہونے لگیں تو اللہ ہمارے ساتھ یہ مہربانی فرمائے کہ ہماری زبانوں پر ایمان کا یہ کلمہ جاری ہو جائے. اس لیے کہ آنے والی لامحدود زندگی، وہ جتنی بھی اس کی منزلیں ہیں، ان سب کے سمیت تب کامیاب ہیں جب اللہ پاک بندے کو ایمان نصیب فرمائے گا. موت اور موت کے بعد والی لامحدود زندگی، اس میں اگر گارنٹی کسی کو حاصل ہے تو وہ ایمان کے بل بوتے پر ہی حاصل ہے. اور وہ منزلیں اتنی لمبی اور سخت ہیں کہ آدمی اس دنیا میں رہ کر اس کا تصور نہیں کر سکتا. قرآن پاک نے کہا: تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ایک دن اتنا لمبا کہ اگر اس دن کو اس دنیا کی زندگی سے ناپیں تو وہ ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. جب ایک دن ایسا ہوگا تو ایک مہینہ کیسا ہوگا؟ جیسے آدمی ہمیشہ آسمان و زمین کے اس پیٹ میں اسی شکل میں نہیں ہوتا. ایک زمانے میں انسان ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہاں بھی وہ ہمیشہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے وہ باپ کی رگوں میں ہوتا ہے، وہاں دنوں میں رہتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو وہاں دنوں کا حساب نہیں ہوتا،
वहाँ महीनों का हिसाब होता है और एक महीना 29, 30, 31 दिन का होता है, तो वहाँ अगर दिनों का हिसाब करने लगे तो लंबा होगा। उसके बाद जब माँ के पेट से इस आसमान और ज़मीन के पेट में आता है, यहाँ दिनों का हिसाब नहीं चलता, महीनों का हिसाब नहीं चलता, बल्कि यहाँ जब पूछते हैं तो पूछते हैं कितने साल का बच्चा है, कितने साल का आदमी है। उसके बाद जो ज़िंदगी आने वाली है वो है आलम बरज़ख का पेट, जिसको हम कब्र कहते हैं। कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग पानी में डूबते हैं, कुछ लोग कहीं हादसे में उड़ जाते हैं, तो उस वाले आलम को आलम बरज़ख कहते हैं। वहाँ दिन, महीने, साल की तो बात ही नहीं, बाज़ तो हज़ारों साल की उम्र वहाँ पाते हैं। और उसके बाद आलम बरज़ख से निकलेंगे तो फिर हम कहते हैं क़यामत का ज़माना आएगा। फिर क़यामत ही हमेशा नहीं रहेगी, उसके बाद वजूद दिया जाएगा दोबारा, उसको हम लोग कहते हैं वल बासी बादल मौत, फिर दोबारा ज़िंदगी। तो एक लंबा सिलसिला है। ये ज़िंदगी उसी हाल में कामयाब है जब आदमी के पास ईमान की दौलत हो। और ईमान दो तरह का है, एक को हम कहते हैं ईमान मुजमल, दूसरे को हम कहते हैं ईमान मुफस्सल। मुजमल में तो हम इस तरह कहते हैं आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं जैसा वो अल्लाह है, कोई डिटेल नहीं। कैसा है? बेअस्माइही व सिफ़ातिही, उसके नामों के साथ, उसकी सिफ़ात के साथ। ये तो हमने शॉर्ट कह दिया, इसकी बहुत डिटेल है, लंबी चौड़ी डिटेल है और वो अजीब व गरीब है। मसलन हम अल्लाह को मानते हैं, जैसे हम कहते हैं अल्लाह रहमान है, रहीम है, मलिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है, मुहैमिन है। तो अल्लाह को हम मानते हैं अल्लाह बसीर है। बसीर का तर्जुमा क्या है? अल्लाह देखता है। तो वर्ड देखना तो सेम है, हमारा देखना देखना है और अल्लाह का देखना भी देखना है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग है। हमारा देखना है, आँख है तो आँख के अंदर देखने की ताकत हो। बहुत लोग ऐसे हैं उनकी आँख बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, लेकिन उनके अंदर लाइट नहीं। कहते हैं आँख तो है लेकिन इसके अंदर लाइट नहीं। दूसरा ऐसा भी है कि आँख है, उसके अंदर लाइट भी है, मगर कमरे में अंधेरा है, उसको भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इस देखने वाले का देखना आँख के अंदर भी लाइट का मोहताज है, आँख का होने का भी मोहताज है और आगे लाइट के देखने का भी मोहताज है, तब नज़र आएगा और बीमारी से भी महफूज होने का मोहताज है। वरना कभी ऐसा होता है, कभी एक के बदले दो नज़र आते हैं। आँख में डिफेक्ट है तो एक के बदले उसको दो नज़र आते हैं। तो इसलिए हमारे देखने में पहले आँख का होना ज़रूरी है, फिर आँख के अंदर की लाइट का होना ज़रूरी है, फिर बाहर अंधेरा नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, आगे लाइट होनी चाहिए और आँख में कोई डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, तब हमारा देखना देखना है। अल्लाह को भी हम कहते हैं वो बसीर है, देखता है, लेकिन वो हमारी तरह आँख का मोहताज नहीं है। मेरी उर्दू समझ आती है? मुश्किल तो नहीं है, मैं आसान बोल रहा हूँ, कोशिश करता हूँ ऐसी आती है हमको। तो अल्लाह भी देखता है और अल्लाह देखने में आँख का मोहताज नहीं है। जब आँख का ही मोहताज नहीं है, फिर वहाँ लाइट हो ना हो इसका भी मोहताज नहीं, और बाहर जिस चीज़ को देखना है वहाँ लाइट हो ना हो उसके भी देखने का मोहताज नहीं। हम आँख होने के बावजूद और आँख में लाइट होने के बावजूद
اور آنکھ ڈیفیکٹ ہونے کے سے محفوظ ہونے کے باوجود اور سامنے لائٹ ہونے کے باوجود اگر بیچ میں پٹی لگا دی جائے کچھ نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن اللہ کے بارے میں میرا اور آپ کا یقین ہے، جس کو ہم ڈیٹیل میں بولتے نہیں لیکن وہ حقیقت ہے. ایمان مجمل نے ہم نے اس بات کو مانا کہ ہمارا اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے اور لائٹ ہو نہ ہو تب بھی دیکھتا ہے، بلکہ اللہ ایسا دیکھتا ہے کہ اگر اندھیری رات میں اندھیرے جنگل میں کسی پتھر کے نیچے کوئی کالی چھوٹی چھوٹی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے. ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں. اسی طرح سننا ہے، سمیع جس کو بولتے ہیں، ہم سنیں گے تب جب ہمارے پاس کان ہو، اس کان کے اندر ڈیفیکٹ نہ ہو. بہت سے لوگ کان ہیں لیکن ان کو مشین لگانی پڑتی ہے تب سنتے ہیں. بہت سے ایسے کان ہیں مشین بھی لگاؤ تب بھی وہ سنتے نہیں ہیں. لیکن اللہ کے بارے میں ہم مانتے ہیں وہ اللہ سننے میں کسی کان کا محتاج نہیں ہے، اور وہ اللہ سننے میں کسی ڈیفیکٹ کا کوئی تصور نہیں رکھتا. اور ہم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود، پکے کان ہونے کے باوجود اگر ایٹ اے ٹائم 2 یا 3 بولنے لگیں ہم سن نہیں سکتے. دوسرے آدمی سے کہیں گے ٹھہرو پہلے میں اس کی سنتا ہوں، 2 آدمی کی نہیں سن سکتا، 3 آدمی کی نہیں سن سکتا. لیکن اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو آج کی ڈیٹ میں دنیا کی آبادی 700 کروڑ ہے، 7 ارب ہے. میرا آپ کا یقین ہے ہمارا اللہ ایسا سننے والا ہے. اگر یہ 700 کروڑ ایک ہی ٹائم میں کہہ دیں یا اللہ تو وہ اللہ ایسا سننے والا ہے، وہ 700 کروڑ کی آواز کو ایٹ اے ٹائم سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایسا سنے گا کہ ہر ایک کی آواز کو الگ الگ پہچانتا ہے. یہ ہمارا مفصل ایمان ہے. اور یہاں جب ہم نے کہا، ہم نے ایک جملہ کہا آمنت باللہ کما ہوا، ہم اللہ کو مانتے ہیں جیسا اللہ ہے، اور اس میں یہ ساری ڈیٹیل ہے. جب ایمان مفصل میں ہم جاتے ہیں وہاں تو ہم ساری چیزیں کئی بیان کرتے ہیں. آمنت باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس ایک ورڈ میں ہم کتنی ڈیٹیل مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، خود بنی ہے. ہم کہتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے. پھر آمنت باللہ میں ہم اس ڈیٹیل کو بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں انسان کو کوئی بنانے والا نہیں، اور ان میں سے ایک فلاسفر کہتا ہے وہ بندر سے اس کی دم کٹ کے ایسے ویسے انسان بنایا، اس کو ڈارون کا نظریہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ سب بکواس ہے. ہمیں مالک نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے قرآن میں ہم کو بتایا ہے کہ ہم کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اس طرح سے مانتے ہیں کہ وہ ایک تو ہے لیکن اس کے ساتھ بیٹے بھی ہیں. قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن میں اور آپ اللہ کو اس ڈیٹیل کے ساتھ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں
कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कितने हैं? एक है। और आगे जाके हम बोलते हैं लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ है, किसी बाप माँ से, और न ही अल्लाह के कोई बेटा बेटी हुई। जबकि दुनिया में बहुत से हैं, वो कहते हैं ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। और कुरान पाक अजीब अंदाज से कहता है कि ये मेरे लिए बेटियां साबित कर रहे हैं। अरे अपने लिए चाहिए बेटा और मेरे लिए कह रहे हैं बेटियां। अल्लाह बहुत अजीब अंदाज से कहता है अलहुल बनातु वलकुमुल बनून, उसके लिए चाहिए बेटियां और अपने लिए तुमको चाहे बेटे। लेकिन मैं ऐसा हूं लम यलिद वलम यूलद। तो हम जब कहते हैं आमन्तु बिल्लाह, हमने अल्लाह को माना है, हम इस डिटेल के साथ मानते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह है, लेकिन उसके बहुत से मददगार हैं, असिस्टेंट हैं, डिप्टी हैं, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, इतने सारे मानते हैं। हम कहते हैं अल्लाह है, लेकिन वह है वहदहू ला शरीक ला। हम नहीं मानते अल्लाह के साथ कोई दूसरा है। वो कहते हैं अफराइतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उखरा, बल्कि उन्होंने तो मक्का में काबा में 360 रखे थे। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और दुनिया में ऐसे बहुत मौजूद हैं। लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं इस तफसील के साथ। इसी तरह से आमन्तु बिल्लाहि मलाइकती, मलाइका को हम मानते हैं। यहाँ तो एक लफ्ज़ हम बोलते हैं वह मलाइकती, लेकिन इसकी लंबी डिटेल है। हम सब मानते हैं 4 बड़े बड़े मलाइका हैं, उनमें वही लाने वाले सबके सरदार हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनमें मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, इस्राईल अलैहिस्सलाम है। हम मानते हैं ये जमात बैठी है अल्लाह का जिक्र करने के लिए, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसी कोई जमात बैठती है मलाइका तलाश में रहते हैं, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, उनको मलाइका चारों तरफ से सर्कल कर लेते हैं। जाने कितने होंगे। इसी तरह हम मलाइका को मानते हैं। किस तरह मानते हैं? हम अगर यहाँ 100 आदमी बैठे हैं, 200 400 बैठे हैं, हमसे डबल हमारे पास मलाइका हैं जिनको हम कहते हैं किरामन। इस्लाम की ये टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। चाहे आपकी ज़ुबान कन्नड़ हो, तेलुगु हो, फारसी हो, कश्मीरी हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस्लाम का वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए इसको पूरी ताकत से याद करो, बोलो, अगर दीन को महफूज करना है। सुस्ती हो रही है, बहुत सुस्ती हो रही है। आप लोग नहीं मदरसा पढ़े हूं, नहीं आप मौलवी बने हूं, नहीं आप हाफिज कारी बने हों, लेकिन आपके आबा व अजदाद ने जो दीन की ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको ज़रूरियात दीन कहते हैं, वो आप तक पहुँचाई हैं। मैंने मस्तूरात को अर्ज़ किया कि मस्तूरात ड्यूटी करती थीं वो जो मदीना मुनव्वरा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात उनके मौजूदा उस वक्त ड्यूटी करती थी। इसीलिए वो ड्यूटी क्या थी? बच्चे ने बाएं हाथ से पानी पीने के लिए गिलास उठाया, माँ करती थी ना बेटा, बायां हाथ नक को, फिर क्या कहा दायां हाथ। ये वो कोई बेंगलोर की बात सुनाती थी, तुमकुर की बात सुनाती थी, ये वो मदीने के आका वाली बात सुनाती थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے تیامن کا حکم دیا ہے، اور ہماری ماں اس کو حدیث یاد نہیں ہوتی تھی، عربی اس کا متن یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی دعوت کی پوری کرتی تھی کہ میرے بچے کا فریضہ مجھ پر یہ ہے، اس کو کھلاؤں گی پلاؤں گی، عادت وہ سکھاؤں گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مدینہ میں مقیم صحابہ اور صحابیات کو سکھائی۔ یہاں بھی تو ایسا ہوتا ہوگا، مائیں کہتی تھی بچوں سے یا نہیں کہتی تھی؟ یہاں کا ماحول کیا تھا؟ بچے نے پلیٹ میں کھڑے لے کے کھانا شروع کیا، ماں کہتی تھی نہ بیٹا کھڑے ہو کے نہیں کھایا جائے گا، بیٹا بیٹھ کر کھائیں گے۔ اور یہ وہ کوئی اپنے علاقے کی رسم نہیں سکھا رہی تھی، یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بچوں کو سکھاتی تھی۔ آج ہمارے بچے جب سکول سے وقفے میں ریسس میں نکلتے ہیں اور ان کو چاہیے فوراً لیز کا پیکٹ چاہیے، اور آپ نے ان کو 10 روپے ساتھ دیے ہیں، جب وہ لیتے ہیں بولو کوئی تصور ان کو ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤں یا بائیں ہاتھ سے؟ ڈیوٹی میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہی چیزیں تو شریعت ہیں۔ جب آپ نے ان کو اس وقت مس کیا، چھوڑ دیا، تو آپ کو کیا گارنٹی ہے ہمارے گھر میں کل کو دین باقی رہے گا؟ یہ تو آپ کو ضروری سوچنا ہے۔ باتیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ ہمارا دین ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہماری اس مجلس میں ہم سے دگنے ملائکہ بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے کرامن۔ اس لیے میں نے کہا تھا اس کو زور سے بولو، یا آپ کو یاد کرنا پڑے گا، بچوں کو یاد کرانا پڑے گا۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اس پر میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک دوسری چیز۔ دیکھو میں نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ، آپ کیا بولیں گے؟ زور سے بولیے۔ آپ نے 2 کام کیے۔ پہلا یہ آپ نے پہچانا یہ ولی ہے، یہ صحابی ہے، یا یہ پیغمبر ہے۔ پہلے آپ نے پہچانا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ کے والدین نے، آپ کے ماحول نے آپ کو شریعت کی یہ پکی بات بتا دی ہے جو آپ کے یاد ہے آٹومیٹکلی کہ اگر ولی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اگر صحابی ہوتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور یہ چونکہ نام لیا ہے پیغمبر کا، اس لیے ہم نے کیا کہا؟ 2 کام آپ نے اکٹھے کیے۔ یہ ہے دین کی وہ حفاظت جو امت نسلاً بعد نسلاً کرتی آئی ہے، جس میں اس وقت کوتاہی ہو رہی ہے۔ کوئی آپ کے سامنے کہہ دے گا حضرت بلال حبشی، آپ نے ایک دم کہہ دیا رضی اللہ عنہ، آپ نے علیہ السلام نہیں کہا، آپ نے رحمت اللہ علیہ نہیں کہا۔ 2 کام آپ نے کیے۔ پہلے آپ نے اس چیز کو پہچان لیا، یہ ولی نہیں ہیں، ان سے اونچے ہیں، اور پیغمبر نہیں ہیں، ان کے بعد کے درجے کے ہیں، اور یہ صحابی ہے، اس لیے آپ نے فوراً کہا رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک اپنے ہاتھوں سے نہیں دانتوں سے تھاما ہے۔ دنیا دیوانہ کہہ دے، کہتی رہے، ہم کو اس معاملے میں کوئی شرم ہے؟ دنیا ہم کو پاگل سمجھے، ہم کو اس معاملے میں کوئی تکلف ہے؟ ہم تو اسی کے ساتھ جیتے ہیں، اسی کے ساتھ مرتے ہیں۔
अला हाज़िही शहादत नहया व अलैहा नमूत, हम इसी गवाही के साथ जीते भी हैं और मरते भी। मेरे भाइयों, ये हमारा जो सिस्टम है, और ये हमारा सिस्टम किसी एक चीज़ में नहीं है, इसलिए कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं हमारा दीन दीन कामिल है। हमारा दीन कल्ब में हमें क्या यकीन रखना है उसको भी सिखाता है। जैसे अल्लाह के बारे में हमने क्या यकीन रखा, हमने किरामन कातिबीन माना कि हमसे डबल हमारे साथ हैं, जो एक दाएं कंधे पर एक दूसरा बाएं कंधे पर, और कुरान ने इसको कहा वो इस पावर के हैं, किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो हम करते हैं, और सिर्फ जानते नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रिकॉर्ड भी करते हैं, लिखते भी रहते हैं। एक की ड्यूटी ये, एक की ड्यूटी ये हमारा तफसीली ईमान है, और इसका ताल्लुक़ हमारे दिल से है। ज़ुबान से इसको जो हम कभी नकल करते हैं वो तो हम दुनिया के अहकाम को ठीक रखने के लिए करते हैं, वरना ये हकीकत हमारे कल्ब में छुपी हुई है, जिसको हम मकतब में याद करते हैं, इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। काफ से, काफ जो है वो दो नुक्ते वाला है, उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा है दिल, हार्ट, और दूसरा छोटे से पढ़ते हैं कल्ब, उसका तर्जुमा है कुत्ता। ये तो आपकी ज़ुबान में भी है, उर्दू में भी है, पंजाबी, हर ज़ुबान में फ़र्क होता है। इसलिए कहते हैं कुरान को ऐसा पढ़ो जैसा वो आसमान से नाजिल हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चों को मकतब भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उनको वहाँ नहीं भेजा, अब घरों में टाइम नहीं, पहले अब्बा बेटे को अपने साथ खिलाते हैं, अब हर एक ओवर बिजी है, बच्चे के पास इतनी किताबें हैं उसको सांस लेने का टाइम नहीं है, और अब्बा दिन भर इतना ओवर बिजी है उसको घर आने की फुर्सत ही नहीं है। वो तब आता है जब बच्चे बाज़ मरतबा थक कर सो गए होते हैं। अब उसको कौन समझाएगा, ये नबी है इस पर अलैहिस्सलाम कहोगे, ये सहाबी है इस पर रज़ी अल्लाह अन्हु कहोगे, ये ताबी है इस पर रहमतुल्लाह अलैह कहोगे, ये हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह कहोगे। अब जब अब्बा को और बेटे की मुलाकात भी नहीं होती तो अब ये कौन सिखाएगा। इसलिए बहुत कंपलसरी है इन बच्चों को मकतबों में भेजना। अगर इसमें आपने आज कोताही करी तो ज़रूरी नहीं है कल आपकी तरह आपके घर में आपके बेटे और पोते इस तरह बोलें जैसे आप अभी बोले। मैं बहुत आसान आपको, मेरी भी तो उर्दू ज़ुबान नहीं है, मेरी ज़ुबान भी कश्मीरी है। देवबंद में हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। देवबंद जैसी जगह में दारुल में बुखारी पढ़ाते थे सानी, तो आम आदमी नहीं पढ़ा पाता, इतनी बड़ी जगह है। और मुफ्ती आज़म थे, और रूहानियत के उलमा रूहानी तौर भी बहुत बड़े होते थे। बड़े शेख उस ज़माने में थे, उनका नाम था हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह। उनके पूरे वर्ल्ड में 101 खुलाफा थे, मक्का में भी खलीफा, मदीने में भी खलीफा, अफ्रीका में खलीफा, अमेरिका में खलीफा, यहाँ खलीफा, वहाँ खलीफा। तो उनके 101 थे, ये उनके भी खलीफा थे। जब मैं उनके सामने बोलता था वो मुझे कहते थे, हाँ तुम्हारी उर्दू तो कश्मीरी उर्दू है। तो ऐसी गलती हो ही जाती थी, तो इसलिए मेरी ज़ुबान भी ऐसी उर्दू नहीं है, लेकिन मैं आसान बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है।
اگر ہم نے آج اپنی اس ذریت کا فکر نہیں کیا تو ممکن ہے کل ہمارے بچوں سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو ایمان سے متعلق ہو اور ان کا ایمان ڈسٹرب ہو جائے۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے اللہ کا بیان کیا، ملائکہ کا بیان کیا، اسی طرح سے آگے ہے کتب۔ کتب جمع ہے پلورل، واحد کتاب ہے سنگولر، تو ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ، ہم سب کو مانتے ہیں۔ جو تذکرہ آیا ان کو بھی مانتے ہیں، جن کا تذکرہ نہیں آیا ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس بات کے ساتھ مانتے ہیں جس قرآن پاک نے کہا یہ کتابیں اللہ نے نازل کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل کی۔ جس قرآن نے یہ بات بتائی اسی قرآن نے یہ بھی آگے جا کر بتایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے، ان کے بڑوں نے ان کتابوں کو الٹ سلٹ کر دیا۔ اس لیے جو آسمان سے کتاب نازل ہوئی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اب وہ اپنی پکی حالت میں موجود نہیں، ورنہ ہمارا شوق ہوتا، لوگوں کو ریسرچ کا شوق ہے، تحقیق کا شوق ہے، ہمارا بھی شوق ہوتا کہ ہم بھی ذرا اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی پڑھیں، لیکن چونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کو بدل دیا، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی صحیح کتاب ہے وہ واحد دنیا میں رہ گئی، اس کا نام ہے قرآن کریم۔ اسی طرح سے وہ رسول ہی مانتے ہیں ہم، رسول جمع ہے پلورل اور واحد ہے رسول۔ اس لیے جب حضور کے بارے میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، رسول سنگولر ہے، اللہ کے رسول۔ اور یہاں ایمان میں ہم مانتے ہیں رسول سارے پیغمبروں کو، آدم علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، یعقوب کو مانتے ہیں، یوسف کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، تمام کو ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم مانتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے جہاں وہ ساری ڈیٹیل بتائی، لا نفرق بین احد من رسلی، نبی ہونے کے اعتبار سے تمام نبی برابر برابر، ہم ان میں کوئی دو بات نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان سب نے کہا ہمارے بعد آخری آئیں گے، وہ بشارت دیتے رہے، خود قرآن نے ہم کو بتایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد، اور ہم جانتے ہیں ہمارے حضور کا نام جیسے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہمارے حضور کا نام ہے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان تمام پیغمبروں نے خود بتا دیا کہ آخری وہ آئیں گے اور ہمارے بعد آئیں گے، ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس لیے ہم تمام پیغمبروں کے ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل سے مانتے ہیں کہ پیغمبروں کے سب سے آخری اور سب کے بڑے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ ڈیٹیل بھی بتائی، حدیث میں ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخابا ولا فحاشا۔ حدیث کی کتابوں میں جیسے وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، زکوٰۃ حج کا طریقہ ہے،
ایسے ہی حدیث کی کتابوں میں تجارت کا چپٹر ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب البیوع۔ ایسے ہی کھیتی باڑی کا تذکرہ ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب الزراعہ۔ ایسے ہی کام، ملازمت کرنا، مزدوری کرنا، ادھر جاب کرنا، ادھر جاب کرنا، اس کو کہتے ہیں ہماری اسلام کی کتابوں میں کتاب الاجارہ۔ ایسے ہی حدیث کی کتابوں میں ایک اسپیشل چپٹر ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھیں کیسی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہرہ کیسا چمکتا تھا۔ ایک صحابی ہیں جابر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ رات کو 14ویں کا رات چمک رہا تھا، چاند چمک رہا تھا، اور حضور باہر بیٹھے تھے، وہاں ریگستان ہے، ریت کا علاقہ ہے، تو حضور ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس چادر پر لکیریں کی سرخ سرخ، چادر تو اور رنگ کی تھی، لکیریں سرخ سرخ تھی، اور چاند چمک رہا تھا۔ جابر کہتے ہیں میں جب وہاں بیٹھا، میں پہلے چاند کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس روایت کو لکھا ہے، ترمذی شریف میں شمائل میں لکھا، جابر کہتے ہیں میں پہلے چاند کو دیکھتا رہا تو چاند بہت خوبصورت گولڈن، وہ دل کو کھینچتا تھا۔ کہا اس کے بعد اس چاند کی روشنی میں بیٹھے ہوئے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا، یہ مجھے اس سے زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا، میں بہت دیر اس کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو دیکھتا تھا، وہ بہت اچھا لگتا تھا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو دیکھتا تھا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ جابر کہتے ہیں واللہ لہو احسن عندی من القمر، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ چاند اتنا عالی شان نہیں چمکتا تھا جیسا حضور کا چہرہ چمکتا۔ حدیث کے جس چپٹر میں یہ بحث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شمائل۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے حضور جب مسکراتے تھے کیسے مسکراتے تھے، حضور جب کھاتے تھے کیسے کھاتے تھے، جب پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے، مبارک بالوں میں کنگھا کرتے تھے تو کیسا کرتے تھے، بیویوں سے جب بات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے۔ یہ حدیث کا ایک چپٹر ہوتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے جیسے سارے چپٹر پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین مکمل دین۔ اس لیے میں جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں جب تم رات کو موبائل پر رہے تو رات کو خواب میں کیا دیکھو گے؟ وہی دیکھو گے جو موبائل پر دیکھ رہے ہو۔ تم حضور کی کتاب کو سراہنے رکھو اور پڑھو، میرے پیارے حضور کیسے بات کرتے تھے، میرے پیارے حضور کیسے سرما لگاتے تھے، میرے پیارے حضور کیسے کھانا کھاتے تھے، اور ایسا کرتے کرتے اگر تمہیں نیند آئی تو کیا ادھر ادھر کی خواب میں دیکھو گے یا یہی دیکھو گے؟ کوئی کہے گا حضرت آج تو میں نے یہ شکل دیکھی، پھر مولانا آپ کے کہیں گے ذرا دوبارہ بتاؤ، تم بولو گے یہ شکل دیکھی، وہ کہیں گے بال کیسے گئے، تم بتاؤ گے، تو مولانا نے چونکہ حلیہ پڑھا ہے وہ کہے گا ارے دیوانے تم کو تو آج حضور کا دیدار ہو گیا۔ اللہ کرے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ایسی گزری ہے۔ تم لڑکیوں کو سوچو گے تو خواب میں انہی کو دیکھو گے، اور صبح کو ناپاک اٹھو گے۔ تم گانے بجانے کو دیکھو گے تو اسی حال میں سوؤ گے، تمہارا دماغ کنٹرول نہیں ہوگا، جبکہ تمہارے دماغ کی قابلیت کی پاکی کی اسلام کو آج کے دور میں پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھتے پڑھتے سو جاؤ گے، نہ معلوم تمہاری روح کیسی پاکیزہ ہو جائے گی۔ تم پہچانو تو اپنے آپ کو، مسلمان جوان کی جوانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی امانت ہے۔ دنیا والوں کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھیں گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی سوچے گا میری آنکھ کو اللہ کا کلام قرآن دیکھنا ہے،
یہ پاک رہنی چاہیے، اور کل کو جب اللہ توفیق دے گا میری آنکھ کو کعبۃ اللہ کا دیدار کرنا ہے، یہ میری آنکھ پاک رہنی چاہیے۔ اس وقت صورتحال الٹی ہے، ایک ایک آنکھ نے 10 بار غیر لڑکیوں کو دیکھا، اس میں کالے نقطے ہی نقطے ہوں گے۔ اتنی چھوٹی سی آنکھ، کتنا لوڈ اس آنکھ کر ڈالو گے، غلط دیکھ دیکھ کے اتنے نقطے لگ جائیں گے۔ ایمان والے کی آنکھ ایسی نہیں ہوتی۔ کتنا مسلمان جوان غلط بولے گا، فحش بات بولے گا، پوری زبان گندی ہو جائے گی، ایک ایک نقطہ کالا لگتا جائے گا۔ تم کو تو اس زبان سے اللہ کا نام لینا ہے، تم کو اس زبان سے اللہ کا پاک کلام پڑھنا ہے، تم کو اس زبان سے درود پاک پڑھنا ہے، اور کل مدینے پہنچو گے، سامنے کھڑے ہوگے، اس زبان سے سامنے کہو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس وقت تمہارے دل کی کیفیت الگ ہوگی۔ ان لوگوں سے پوچھو جو حج میں جاتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں، جب یہ مکہ پہنچتے ہیں اور پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے تو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں آتا، کیا اس وقت میری گناہگار آنکھ کعبے کا دیدار کر رہی ہے؟ پوچھو ان سے، تمہارا مقام کوئی ہے۔ تو اس شمائل والی روایت میں جو اصل میں روایت سنا رہا تھا، صحابی کہتے ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخابا ولا فحاشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چیخ کر نہیں بولتے تھے۔ جیسے بازار میں کوئی اس کو زور سے آواز لگاتا ہے او بھائی، حضور کبھی ایسے نہیں بولے، بہت سنجیدگی تھی، کلام بہت حیا والا تھا۔ دوسرا ورڈ استعمال کیا ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحاشا، آپ نے کبھی کوئی برا لفظ زبان سے ادا نہیں کیا۔ مگر یہاں جب بات آئی پیغمبری کی تو امت کو قیامت کی صبح تک کی چیزیں بتانے کے لیے فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے 20-30 ایسے، ان کے بارے میں 2 لفظ سخت ہے۔ ایک لفظ کہا کذابون، کاذب کے معنی جھوٹا، کذاب جو بہت جھوٹ بولتا ہو، یہ لفظ کہہ دیا بہت سخت، کذاب ہے۔ دوسرا سخت ورڈ کہہ دیا دجالون، داجل کہتے ہیں فراڈ کرنے والے کو، دجال کہتے ہیں جو بہت زیادہ فراڈ کرے، فرمایا ایسے آ جائیں گے۔ تو سوال ہوا حضرت وہ ایسے کیسے ہوں گے؟ فرمایا وہ بہت جھوٹا دعویٰ کریں گے، وہ کہیں گے ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہوں گے، کیونکہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس عقیدے کو جو ہم مانتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ۔ اچھا حضور نے فرمایا، اس لیے ایسا تو ہو کر رہے گا جو آپ نے فرمایا وہ نہ ہو تو معاملہ خراب ہو جائے گا، کہیں گے آپ نے ایک بات کہی وہ پوری کیوں نہیں، اس لیے ایسا ہو کر رہے گا۔ آپ کی بات کے پورا ہونے کے لیے ضروری ہے پیسے لوگ پیسے آتے ہیں، آپ کی موجودگی میں نہیں آئے۔ ایک کا نام تھا مسیلمہ، آپ موجود تھے، اس نے کہا میں بھی پیغمبر ہوں۔ تو جیسے ہم نبیوں پر پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مسیلمہ کے نام کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے مسیلمہ کذاب، سب سے بڑا جھوٹا مسیلمہ، اس نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا میں بھی پیغمبر۔ ایک دوسرا اس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے کہا میں بھی پیغمبر ہوں، اور ایک عورت کو بھی جوڑ ہے، اس نے کہا میں بھی پیغمبر ہوں، اس کا نام تھا سجاع۔ اب لوگوں کو کیا ہے، اس سے پیچھے بھی کچھ چلے گئے، اس سے پیچھے بھی چلے گئے، تو ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ پھر کچھ سمجھدار آئے، یہ جو جھوٹا نبی تھا اور وہ جو جھوٹی نبی عورت تھی، ان میں جب جھگڑا ہوا تو کچھ سمجھدار آئے، کہا تم دونوں کا ہم مصالحہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اب جو میٹنگ ہوئی کتابوں میں لکھا ہے، میٹنگ میں فیصلہ ہوا جھوٹے نبی کی شادی کا اور جھوٹی نبی عورت سے۔
اور دونوں کی شادی کر دی. کہا مہرگاہ کو، کہا جوڑی کو مانے گا ان کی نمازیں ہوں. ایسا بھی ہو گیا اور یہ آپ کی موجودگی میں ہوا کیونکہ آپ نے پیشن کو کی تھی اور یہ امت کے لیے آزمائش ہے. جو حضور ایک بات کہہ رہے دیکھیے تو بس سلسلہ چلتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں، پرانے زمانے میں وہ ادھر جب کشمیر کو جاتے ہیں تو راستے میں آتا ہے پنجاب. پنجاب میں ایک ضلع ہے گرداسپور، وہاں ایک قصبہ ہے قادیان، وہاں کا ایک آیا. اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں. پہلے کہا میں پیر ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، پھر کہا میں مسیح ہوں، پھر کہا خود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوں دوسرے روپ میں. ایسے باپ بیوقوف لوگ. ہم نے کہا ہمارے یہاں حدیث سننے والے. پھر ایک آ گیا تھا ادھر، وہ بہار سے آیا، اس کا نام تھا شکیل، وہ بھی آ گیا تھا. پھر ایک اور آیا اور وہ کہیں کشمیر کے پہاڑوں میں پہلے کہیں انگریزوں کے زمانے میں آیا تھا. پھر بھاگ گیا کہیں اور، اس کا نام تھا گور شاہ. اس کے ماننے والوں کو کہتے ہیں گور شاہ. وہ انٹرنیٹ پر چلتے. ایسا سلسلہ چلتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی پوری ہوئی. اس لیے ہر وقت کے علماء وہ دین کے معاذ ہیں. علماء دین کے معاذ ہیں. ایک ملک میں ایک دفعہ علماء نے کہا تھا وہاں کوئی غلطی اس نے کی اور وہ اجتماعی غلطی کی. علماء نے کہا جب وہ کل صبح اس بات کوئی نہیں مانے گا تو کسی نے نہیں مانی. لوگ تو علماء نہیں مانتے ہیں. تو ایک بڑے عہدیدار نے کہا یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. اس نے ہمارے بہت بڑے مفتی تھے، ان کا نام مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو ان کے صدر مفتی تھے ایک زمانے میں. انہوں نے پھر پریس کانفرنس میں کہا مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں مگر اللہ نے علماء کو دین کا چوکیدار بنایا. ہم دین میں چور کو اس سے نہیں دیتے، ہم دین کی چوکیداری کرتے ہیں. تو علماء کے کام ہے ہم دین کی چوکیداری. اس لیے جب بھی کچھ ہوتا ہے علماء تیز نظر رکھتے ہیں، فوراً امت کو بتاتے ہیں یہ چوٹی اس وقت ہماری امت دین کی ضروری عام چیزوں کو چھوڑ چکی ہے. ہزاروں بچے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، ہزاروں بچے قبلے کی طرف پیشاب کرتے ہیں، یہ بھی تصور نہیں رہا. تو ایسی چیزوں میں امت کہاں سے گئی؟ وہ سوچتے ہیں کوئی صاحب نے جھگڑا کر دیا، کیا میں اپنی انتشار کر دیا. حالانکہ ایمان تو ہمیں ایمان ویسا چاہیے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حوالے کیا ہے. اور اس امت کو جو کہ ختم نبوت والی امت ہے، دو کام کرنے ہیں. پرانی امتیں لمیٹڈ ہوتی تھی، ایریا محدود، ٹائم محدود، اور ایک ٹائم دو پیغمبر آتے تھے. ایک ہی ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اسی ٹائم میں سیم ٹائم ہارون علیہ السلام کے بھائی پیغمبر تھے، اسی ٹائم میں شعیب علیہ السلام پیغمبر موجود تھے، ایک ہی ٹائم میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر موجود تھے، اور دوسرے علاقے میں لوط علیہ السلام پیغمبر موجود تھے. لیکن جب تشریف لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعلان کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے انسانوں اب سنو، کوئی لمیٹڈ علاقہ میرا نہیں، کوئی لمیٹڈ ٹائم میرا نہیں، کوئی لمیٹڈ ایریا میرا نہیں. میں آیا ہوں پیغمبر، تمام انسانیت جو بھی کہیں ہے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب کے لیے اب واحد پیغمبر ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انسانی جنات آپ کو یاد ہے طائف جب گئے وہاں تو لوگوں نے بہت گڑبڑ کی، پتھر مارے یہ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ رات کو آپ کھڑے ہوئے تلاوت کرتے تھے، رات کو بھی چہر اسی لیے تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں زور سے قرآن پڑھتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں. کہا تہجد میں پڑھو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو آپ تلاوت کرنے لگے. تو قرآن نے کہا اس وقت جنات آئے. جنات نے قرآن سنا تو قرآن ہم کو بتاتا ہے وہ دوڑ کر اپنی برادری کے پاس گئے تو ان کو کیا کہا یا قومنا
آپ لگتا ہے وہ جو اس زمانے میں موسیٰ ہم سے کہتے تھے وہ پیغمبر آ گیا. تو معلوم ہوا یہ جنات اس زمانے میں بڑی لمبی عمر رکھتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا اپنی برادری کو یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، تو اللہ کا داعی آیا ہے، چلو اسی بات کو ہم تسلیم کر کے ایمان لائیں. اور سب آگے جن میں تو انسانوں نے پتھر لگوائے، لیکن ہدایت اللہ نے دی ان جنات کو. قرآن ہمیں واقعہ سنا. اس لیے جب داعی کو تبلیغی جب بتاتے ہیں ان کو روانی کے حالات ان کو سکھاتے ہیں، یہ مت سوچو اس بچے میں کوئی نہیں آیا، تم نے محنت یہاں کی، اللہ ضرور اس کا پھل کہیں نہیں نکالے. اس کو سمجھا. تو اس نے کہا میں پوری کائنات کے لیے پیغمبر. ایک تو یہ ہو. دوسرا کہا ٹائم کی لمٹ نہیں، اب میں پیغمبر ہوں قیامت کی صبح، کوئی آنے والا نہیں. ڈیوٹی کی صحبت کرنا. اس لیے یہ امتی چاہے گھر میں ہے، چاہے دکان میں ہے، چاہے آفس میں ہے، چاہے کالج میں ہے، چاہے یونیورسٹی میں ہے، اس کی ڈیوٹی ہے اپنے کام اور جاب کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے پہنچانا ہے. یہ ختم نبوت کا ہمارا مشن. یہی کام ہماری مائیں کرتی تھی جب وہ سکھاتی تھی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ، لوگ مانگنے والا آیا اس سے ہاتھ بیچی اس کو دو، اور سکھاتی تھی بسم اللہ کر کے اس کے تھیلے میں ڈالنا، سکھاتی تھی دائیں ہاتھ سے ڈالنا. یہ ہم بھی مشن کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ آج اجنبی بات اس لیے لگتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس مشن کو چھوڑا. اسی طرح سے آخری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے حالات پورا صورت ہو جائے گا جو سوچا بھی نہیں ہوگا ایسا ہوگا. یا تو اس زمانے میں ماں باپ کے سامنے آدمی زور سے نہیں بولتا، کیونکہ اسلام کا حکم ہے آہستہ بولنا. بول باپ اور ماں کے سامنے نہیں کہہ سکتے. قرآن نے کہا فلا تقل لہما اف. جب بوڑھے ہو جائے ماں یا باپ، اب ان کا دل نازک ہے، سنجیدہ ہے، ان کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کہنا. اے اولادو، اے جوانو، اب ان کا دل حساس ہے، نازک ہے. وہ تو جوانی میں کچھ بھی برداشت کرتا آدمی، اب یہ بڑھاپے میں ہے، ان کے سامنے تو بول جوانوں اف نہیں کہہ سکتے. اف کا ترجمہ کرتے ہیں اردو والے ہوں نہیں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ کر سکتے، ماں بوڑھی کے سامنے ہوں نہیں کہہ سکتے جوان. تو سمجھ لو جوان ہم جو چاہے کہیں، قرآن ہم سے کچھ نہیں کہتا ہے. جوانوں قرآن کو پڑھو، قرآن تمہارے لیے رحمت ہے. پہلے تلاوت سیکھنی ہے، اس کے بعد ترجمہ سیکھنا ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے، اور پھر اللہ توفیق دے تم کسی بھی جاب میں رہو قرآن کو ساتھ لے کر رہنا. تم یورپ جاؤ، افریقہ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، کہیں جاؤ، قرآن کے ساتھ جاؤ، اپنے حلال حرام کے ساتھ جاؤ گے. آئے گی ایئر ہوسٹس تم سے پوچھے گی ویج نان ویج، تمہارے دماغ میں ہوگا دنیا والے کچھ بھی کھا سکتے ہیں، میرے لیے حلال الگ ہے، حرام الگ ہے. پہلے سوچو گے میں سوچا ایسا اگر بنو گے تو تم حضور کے ہر جگہ نمائندے، اور قیامت میں حضور تم کو پہچانے گے. ہوگی تم ظاہری طور کسی بھی حال میں، لیکن حضور کے نمائندے بن کے رہو گے. ہم نے دیکھا اپنے یہاں ایسے بچوں کو یا ایسی بچیوں کو کہیں MBBS کرنے جاتے ہیں، کہیں پہ ازبکستان گئے، یوکرین گئے، کہاں گئے، وہاں گئے. ایک بچی سے میں نے پوچھا قرآن پاک لینے آئے، تمہیں کیا کرنا قرآن؟ جی مولوی صاحب میں نے 2 دن عبایا کی ہے اور یہ قرآن ایک مجھے اسپیشل طریقہ یہ والا تھا. میں کہا کس لیے؟ میرے ساتھ جو لیگ پڑھتی ہیں یورپ کی، ماشاءاللہ ان کو میں 2 سال میں سکھایا
تو انہوں نے MBBS کرتے کرتے ایمان بھی قبول کر. میں ان کے لیے یہاں سے آیا کر کر جوانوں تمہارا مشن یہ ہے تم کسی گاؤں میں رہو گے وہاں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے رہو گے. یہ ہے ہمارا ختم نبوت کا مشن. لوگوں کا ذہن بن گیا ختم نبوت کا نام شاید لڑائی کرنا ہے. اس امانت کی حفاظت اور اس امانت کو من وعن امت تک پہنچانا اور انتظام کرنا اپنی موجودگی میں قیامت کی صبح تک کے لیے یہ تحفظ ہے ختم نبوت کا. اور ان سب چیزوں کو گھروں میں زندہ کرنا, ہر چیز کو, شریعت کو, چاہے سماجی مسائل ہو چاہے آئینی مسائل ہو. پرسنل لا ایک شعبہ ہے مسلمان کا, پورا نہیں ہے, ایک سائڈ ہے جس کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ امت کمزور ہو گئی. وہ سوچتی بھی نہیں کہ اس لائن میں بھی ہمیں کچھ اسلام کا حکم ہے. ایک بزرگ تھے حضرت قاری حسن صاحب کا نام تھا. یہ جو فضائل الاعمال ہے اس سے لکھنے والے کے خلیفہ تھے قاری حسن صاحب. وہ آئے تھے کبھی مدرسے میں کون ہوتا ہے, حافظ, قاری, علماء, صلاح, ان کو کہتے تھے دیکھو بھائی آدمی کا جسم بھی بیمار ہوتا ہے, آدمی کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. فرماتے تھے جسم کی جیسی بیماری ہے سر کا درد, پیٹ کا درد, انگلی کا درد, پاؤں کا درد, روح کی بیماری کیا ہے؟ بھائی نے مکان بڑا بنا لیا, دل میں برا لگ رہا ہے, یہ روح کی بیماری ہے, علاج کرانا پڑے گا. دوسرے کو جلدی پرموشن مل گئی, دل میں کھٹ ہو رہی ہے, روح کی بیماری ہے. فرماتے ہیں آج روح کی ایک بیماری بہت عام ہے, وہ ہے غصہ. حضرت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگ غصہ لا کے چڑھا دیتے ہیں بیویوں کے ساتھ. لڑائی ہو گئی کسٹمر سے, غصہ کرتا ہے گھر آ کر بیوی سے کھانے پر, اس بیچاری کا کیا قصور ہے. لڑائی ہو گئی اسکول میں بچوں کے ساتھ اور گھر میں آ کے نمک کے بائیں بیوی پر ڈانٹ ڈالتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اور یہ روحانی بیماری آج عام ہے اور لوگ یہ غصہ کرتے ہیں زیادہ اپنی بیویوں پر. پھر فرماتے ہیں دیکھو قیامت کا دن انصاف کا دن ہے, اللہ بیوی کی غلطی کو بھی تولے گا اور تم نے جو ڈانٹا ہے اس کو بھی تولا جائے گا. اگر تمہاری ڈانٹ بیوی کی غلطی سے زیادہ ہوئی تو انصاف کا دن ہے, اللہ تم سے انتقام. اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے وہ مرد ہی کیا ہے کہ اس کی بیوی پہلے جنت میں جائے اور مرد حساب دینے میں اٹھا لے جائے. فرماتے تھے مرد کا کمال یہ ہے جب وہ جنت میں جائے تو اپنا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کی سفارش کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. یہ مرد کا کمال. ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں دین کی کوئی پابندی نہیں. ہماری معاشرت خراب ہو رہی ہے, ہمارا لین دین خراب ہو رہا ہے, حقوق ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور لوگوں کو موقع ہے ان باتوں کو پکڑ کر وہ ہمارے دین کے خلاف قانون بنا رہے ہیں. اس لیے اپنے گھر کے نظام کو بھی درست کرنا پڑے گا اور ادھر ہر طرف نگاہ بھی رکھنی پڑے گی. کسی چور کو دین میں چوری کرنے کی نوبت نہیں آنے دیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. باقر دعوانا الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے. دیکھو ایک خصوصیت ہے سگریٹ کی, تمام امت کا متحدہ سگریٹ ہے یہ مصیبت. آج کے اضطراب کے دور میں ایک ایسا سٹیج اللہ نے امت کو دیا ہے کہ سب اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور باطل دیتا ہے. یہ آپس میں کتنا بھی بانٹتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن کسی جگہ یہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. مسلم پرسہ ووٹ اسی کا نام. تو اتنے ملک میں سے انتخاب کر لیا اس اسٹیٹ کا اور پرسوں 24 ہے, 24 کی شام کو رکھا ہے عصر سے لے کر وہاں آپ لوگوں کے لیے علماء کی تقریریں, ان کے بیانات. ہم تو طلبا ہیں, شاگرد ہیں, وہاں تو بڑے بڑے حضرات خود آپ سے مخاطب ہوں گے. اس لیے اس میں دونوں چیزیں, جیسے عید کی نماز میں
ایک شکرانہ ہوتا ہے. ایک تو شکر کیا, اللہ نے توفیق دی, قرآن سنایا, روزے رکھے, سسٹم تبدیل ہوا اور ہم قائم رہے, راتوں کو جائے, اس کا شکرانہ. دوسرا ہوتا ہے وہ باطل کو دکھانا یہ مسلمانوں کی قوت. اس سے اللہ ہو ڈالتے ہیں. شریعت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مصلحت کیا ہوتی ہے, عید کو میدان میں پڑھتے ہیں, یہ اس سے باطل پر ہو. تو دونوں چیزیں علماء کی زیارت کی ہے, ان کی باتوں کو, نصیحتوں کو, قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کی ہے, اور پھر وقت کے فرعون کو, نمرود کو اللہ کی مخلوق کی طاقت بھی دکھانا ہوتا ہے. اللہ کامیابی عطا فرمائے اور سب کو شمولیت کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جس مسجد میں جمعہ پڑھا وہاں پہ اعلان کیا ہے آپ سامنے کہ ہر مسجد سے ہم نے انتظام کیا ہے, یہاں سے براہ بچے ہی جائیں. ماشاء اللہ آپ بھی شریف ہو جائیں گے, اللہ اور توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ. ہو گیا مولانا دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مظلومين. اے ہمارے مولا کریم, آپ نے ہمیں پیدا فرمایا, آپ نے یہ صحت عطا فرمائی. اللہ آپ ہی نے تو ہمارے مانگے بغیر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اے اللہ ہمارا آپ سے سوال ہے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اس فتنوں کے دور میں اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. جیسے دنیا میں آتے وقت آپ نے ایمان کا نئی کلمہ, ایمان کی اذان ہمارے کانوں میں نصیب فرمائی, ایسے ہی ہمارا اللہ آپ سے سوال ہے کہ دنیا سے جب جب جس کی روانگی کا وقت آئے ہماری گناہگار زبانوں پر ایمان کا کلمہ جاری کر دینا. اللہ ہمارے اوپر فضل کر دینا. یا اللہ امت مسلمان کے حال پر رحم فرما, عالم اسلام کو عزت عطا فرما. یا اللہ اس ملک میں پھر اسلام کا بول بالا فرما, مسلمانوں کو عزت نصیب فرما, مسلمانوں کے ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, کردار کی, جان کی, مال کی, بچوں کی, مسورات کی, کاروباروں کی ہر طرح سے حفاظت فرما. اپنی پناہ عطا فرما, اپنی مدد و نصرت عطا فرما. یا اللہ لوگ ہمیں تیرا سمجھتے ہیں اور ہماری حاجات لوگوں کے دروازوں پر اٹکی ہوئی ہے. ہماری حاجات کو لوگوں کے دروازوں سے ہٹا کر اپنے دروازے سے پورا کر دے, لوگوں سے مستغنی کر دے. اپنے دروازے سے ہمارے رزق کو برکت والا بنا دے. جن کے جاب ختم ہو گئے حلال برکت والے جاب نصیب فرما دے. جن کے کاروبار کمزور ہو گئے اپنے خزانے سے ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما, رزق میں وسعت عطا فرما, قرضوں کی غیر سے ادائیگی فرما, بیماریوں سے شفا نصیب فرما. گھروں میں جو بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اپنے خزانے سے اچھے نیک سارے جوڑے عطا فرما. جو جوان نکاحوں کے منتظر ہیں ان کے لیے نیک سارے جوڑے نصیب فرما. سنت کے مطابق شادیاں عطا فرما. جن کے نکاح ہو گئے اللہ ان کو اولاد صالح سے نواز دے. یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دے. اللہ ہم میں سے جس سے مقدر میں آپ نے بڑھاپا لکھا ہے, اللہ ہماری درخواست ہے بڑھاپے میں ہم کو کسی پر بوجھ نہ بنا. درخواست ہے اللہ بڑھاپے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. بڑھاپے کی زندگی کو بہت عافیت اور سہولت والی زندگی بنانا. یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما, فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ
اللہ وقت کے نمرود کی کمر کو توڑ دے، وقت کے فرعون کو ذلیل کر دے یا اللہ، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کو ذلیل و خوار فرما دے یا اللہ، پورے عالم کو امن و امان اور عافیت نصیب فرما دے، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے یا اللہ، جو کچھ مانگا گیا اس کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فیض